سورہ اسراء کی جن آیات کی یہاں تلاوت کی گئی، اس کے آخر میں اس راز سے خود ہی پردہ اٹھایا خداوند عالم نے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِهِ۔ خداوند عالم آپ کو لے گیا تاکہ اس کائنات میں جو عظمت الہی ہے، اس کے جو مقامات ہیں ان کا آپ مشاہدہ کریں۔ اس کائنات میں مقامات مختلف ہیں، جہاں تک عالم مادہ ہے وہاں تک مادی مقامات ہیں۔ ابھی آج کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق عالم مادہ بھی جو ہے وہ اس کے تمام اسرار تک انسان نہیں پہنچا۔ کتنی گلیکسیز ہیں، کتنا یہ عالم مادہ جسے جو عالم ادنیٰ ہے وہ انسان کے دسترس میں نہیں ہے۔ ان کے اندر جو راز پوشیدہ ہیں، بالکل ٹھیک ہے، جو اسرار پوشیدہ ہے، عظمت خلقت الہی پوشیدہ ہے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ وہ عظمت و جبروت الہی ہے، ان مقامات کو طے کرنا، یہ خداوند عالم آپ کو دکھانا چاہتا ہے۔ اور معراج کی جو روایات ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں اور اس میں اتنی تفصیلات ہیں کہ اس کے لیے کافی، اگر ایک ایک روایت پر ہم جائیں، بحار الانوار میں تقریباً ایک جلد ہے اس موضوع پر۔ اچھا، ہاں، تو وہاں پہ کیا ہوا، ایک لمحہ وہ بھی ہے جہاں حجاب کی بات ہے، 70,000 حجاب نورانی کی بات ہے، وہ آپ نے طے کیے۔ دیکھیے، معراج جو آیات کا ظہور ہے اس میں جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے۔ آپ اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، ایک عام انسان، وہ بدن بھی ہے اور روح بھی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ روح جو ہے وہ حقیقت نہیں رکھتی۔ اگر روح حقیقت نہیں رکھتی تو پھر وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین مورد سوال ہو جائے گا۔ بہرحال جہاں تک عالم مادہ ہے وہاں تک بدن ہے، لیکن جہاں قرب کے مسائل ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے، جیسے آپ نے ابھی عرض کیا، ان آیات کی طرف اشارہ کیا کہ خداوند عالم کوئی جسم یا جسمانی موجود نہیں ہے۔ اگر وہ جسم جسمانی موجود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عناصر کا مرکب ہے۔ اگر وہ عناصر کا مرکب ہو تو جتنے عناصر ہیں اتنے خدا ہیں، پھر توحید مورد سوال ہو جائے گی۔ بس خداوند عالم کی ذات مجرد از نقائص ہے، جیسے کہ اسی آیت کے شروع میں آیا، سبحان الذی، منزہ ہے وہ ذات، پاک و پاکیزہ ہے ہر عیب سے۔ جسم ہونا یہ عیب ہے، بے شک۔ بس وہ حبل ورید اس سے قریب ہے اور یہ تمام چیزیں یہ بتاتا ہے۔ یا سورہ حدید کی جو آیات ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، یعنی وہ ایک ایسی ہستی ہے جو لامحدود ہے، حقیقت ہے، اور وہ مادی نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اس میں جیسے جب ہم جسمانی معراج کا تو قرب کے مسائل جتنے بھی ہیں وہ قرب کے مسائل، مسائل حقیقی ہے، روحانی ہے۔ جسم جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک جائے گا، جو جہاں جسم جا ہی نہیں سکتا قرب کے منازل میں، وہاں جو حقیقت ایک دوسرے سے ملنے والی ہے وہ حقائق نورانی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ عالم مادہ اصل ہے، یہی تو ایک غلطی ہے۔ اس کائنات میں اصل جو ہے وہ نورانیت ہے، اصل جو ہے وہ جو جہاں سے تنزل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ادنا کہتے ہیں، دنی کہتے ہیں، وہ اعلیٰ ہے، وہ عالم اعلیٰ ہے جہاں سے امور تنزل کرتے ہیں۔ بس ہم کیونکہ مادی اشیاء کے ساتھ اس قدر زیادہ رہتے ہیں کہ ہر شے کو مادی تفسیر کرنے لگتے ہیں، اور آہستہ آہستہ تفسیر کرتے کرتے یہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم حقیقت ہے اگر وہ مادی نہیں ہے تو ہے، مثلا مبہم چیز ہے کوئی، ایسا نہیں ہے۔
اصل حقیقت وہی ہے. اصل انسان روح انسان ہے. یہ بدن تو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. میں یہاں ہوں تو یہ اصل جو میری ہے وہ روح انسان ہے. لہذا حضرت آدم کی خلقت کے وقت جو مسئلہ پیش آیا وِإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین، اس سے پہلے کیا ہے؟ تو یہ ایک چیز ہمیں اپنے ذہن میں اچھی طرح ڈالنی ہوگی. ہمارے علماء کا اجماع ہے، روایات بے تحاشا ہیں، تواتر سے بھی زیادہ کہنا چاہیے. قرآن کریم کی آیات صراحت رکھتی ہیں معراج کے بارے میں کہ وہ جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے. ٹھیک ہے، دونوں ہیں. لیکن اب اس کے اندر کہاں سے شروع ہوئی کہاں گئی، ٹھیک ہے. ہاں، اور اس کے اوپر پھر آرگیومنٹس وغیرہ اگر کور کرنے لگے بہت تو میرے خیال زیادہ سے بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور جو وقت کا دامن ہے پروگرام کے لیے وہ بھی میں نے کہا ایسی روایات ہیں جو جب سدرۃ المنتہا ایک حد ہے، جی 7 آسمان، وہاں تمام انبیاء سے ملاقاتیں، مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے، جی اس کی تفصیلات ہیں. پھر نماز ہے جس کی آپ نے جو ہے وہ امامت کی ہے اور سب لوگوں نے انبیاء نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. پھر آگے کے جو مراحل ہیں وہ حجب نور کی بات ہے، حجاب نورانی ہے، وہ آپ نے طے کی ہیں. اور اس میں جو عظمت دیکھی ہے، اس میں جس عظمت کے سامنے جھک گئے وہ رکوع بن گیا، جس عظمت کے سامنے سجدہ کیا وہ نماز کا سجدہ بن گیا. سبحان اللہ. یہ وہ حقائق ہیں جو آپ نے مشاہدہ کیے. اور یہ نماز انہی کا، لہذا نماز جو اس وقت رائج ہے، نماز یہ معراج میں ملی آپ کو.